بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں رشید صافی، آپ دیکھ رہے پروگرام کابل اور میرے ساتھ حسب معمول موجود ہے نوخیز ساہی صاحب اور ہمایون خان صاحب، میرے پروگرام کے دو مستقل تجزیہ نگار ساتھی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کابل میں ایک مرتبہ پھر دھماکہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جائزہ لیں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی مواقع اور اس وقت جو مشکلات موجود ہے اس پہ بات کریں گے۔ افغان وزارت داخلہ نے ایک خط لکھا ہے امریکہ کو اور مطالبہ کیا ہے کہ ان کے منجمد اثاثے بحال کیے جائیں۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے جو مالی مشکلات ہے افغان عبوری حکومت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس افغانستان کے حوالے سے نیو یارک میں ہونے جا رہا ہے، اس پہ بات کریں گے، اور ایرانی نمائندہ خصوصی حسن کاظمی کا دورہ کابل بھی آج ہم موضوع بحث لائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان جس طرح 15 اگست کے واقعات کے بعد جس طرح افغان بہن بھائیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کی جو مشکل وقت میں ان کا ساتھ دے رہا ہے، حکومت اور ریاست تو اپنی طور پہ جتنا ان سے ہو رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو غیر سرکاری امدادی تنظیمیں ہیں، انسانی حقوق کے اور انسانی بنیادوں پہ مدد فراہم کرنے والی سماجی تنظیمیں ہیں پاکستان کی، وہ بھی سرگرم ہوئی ہیں اور ایک اچھے طرز عمل کے نیچے افغان بہن بھائیوں کے اس مشکل صورتحال میں ساتھ دے رہے ہیں۔ ان موضوعات پہ ہم بات کریں گے ناظرین، اور ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہوں گے۔ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ میرے جو دو ساتھی تجزیہ نگار میرے ساتھ اسٹوڈیو میں مستقل پہ جو میرا ساتھ دیتے ہیں، نوخیز ساہی صاحب اور ہمایون خان صاحب، وہ بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے، اور مہمانوں کو بھی ہم شامل کریں گے اپنے سیگمنٹ میں۔ پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے افغانستان کی معروف کاروباری شخصیت خان جان الکوزی صاحب۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے اور ان سے جو ہمارا جو موضوعات میں شامل ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تجارتی مواقع اور مشکلات کے حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ خان جان الکوزی صاحب جو پاکستان اور افغانستان کا جوائنٹ جو ایک کاروباری فورم ہے اس کے بھی نمائندے ہیں، اس کی روح رواں ہیں بلکہ۔ میں چاہوں گا ہمایون خان صاحب کہ آپ ہی سے اس موضوع پہ، ایک تو جو میں نے آغاز میں بات کی کہ کابل میں ایک دفعہ پھر دھماکہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں سرکاری سطح پہ تو اس وقت ہمیں ایک فرد کی موت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لیکن آزاد ذرائع انسانی جانوں کی ضیاع کے بارے میں زیادہ تعداد بتا رہے ہیں۔ یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، ایک تو تجارتی سرگرمیاں پہلے سے کم ہے اور جو مسلسل بدامنی کے واقعات ہو رہے ہیں، ایسے میں افغان عوام کی مشکلات کس طرح کم ہوں گی؟ میرا نہیں خیال جی کو کم ہونے کی ماضی جو ہے مستقبل قریب میں کوئی ہمیں روشنی کی کوئی کرن نظر آ رہی ہے۔ ابھی تک کی جو رپورٹس آئی ہیں اس وقت دھماکے کی جس کا آپ نے ذکر کیا، ان کی انٹیریئر منسٹری کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے ٹویٹ پہ یہی کہا کہ ایک بندے کا جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی اور کچھ زخمی ہوئے ہیں، لیکن کچھ میڈیا رپورٹس کہہ رہے ہیں کہ 7 کے قریب ڈیتھ ہوئی، اور ایک دھماکہ نہیں ہوا، 2 دھماکے ہوئے، ایک دھماکہ ایک اور ہوا ابھی کچھ دیر جی، پہلے۔ میں سرکاری سطح پہ جی چونکہ سعید خوستی صاحب ایک دھماکے کی اور ایک فرد کی جب آپ ایگزیکٹلی کی ہمیں بتا رہے نہیں، ہیں لیکن اس ہم میں اس ماحول کو جی بتا رہے ہیں کہ جی وہاں پہ کتنی انسرٹینٹی واقعات ہے، بڑے ہوئے ہیں آج اور کابل میں 15 دہشت اگست گردی سے کے۔ لے کے ابھی تک اتنے واقعات ہو چکے ہیں، اور پھر پچھلے چند دنوں میں یہ بھی ایک ایسے ہی علاقے میں ہوا جہاں پہ ایتھنیسٹی ہزاراز کی وہاں پہ جی ہاں، کمیونٹی کا وہ جو علاقہ ہے وہاں پہ تھا ٹارگیٹڈ کارروائی تھی۔ ٹارگٹ۔ اس کی ابھی تک رسپانسبلٹی کسی نے نہیں لی، لیکن بہت سارے ذرائع جو ہیں، یہ جو ایکسپرٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موسٹ لائکلی یہ شاید داعش کی ہی انہی کارروائیوں کا سلسلہ ہے۔ ایک طرف حکومت کے اپنے مسائل جو ہیں وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہے، عوام کی مشکلات بڑھ رہی ہیں، اور دوسری طرف سیکیورٹی کے حالات جو ہیں وہ خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو 15 اگست کے بعد سے ایک مہینے کے دوران پرائم منسٹر عمران خان نے 2-3 دفعہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے جب ریکویسٹ کی تو یہی کہا تھا کہ داعش سے لڑنے کے لیے اس وقت افغانستان میں صرف ایک آپشن ہے ہمارے پاس، اور وہ جو انٹرم سیٹ اپ ہے اس کو، اور اس کی اگر ریکگنیشن کسی طرح سے مل جاتی ہے تو شاید ان کی مشکلات میں اضافہ جو ہے وہ کم ہو، مشکلات میں جو ہے وہ کمی واقع ہو۔ اور اس کی 2 پہلو ہیں، ایک تو یہ کہ ریکگنیشن سے ان کے جو کچھ منجمد اثاثے ہیں شاید وہ انفریز ہوں، جس طرح آپ نے ذکر بھی کیا کہ انہوں نے فارملی انٹیریئر منسٹری نے بھی ریکویسٹ کر دی، فارن منسٹری نے بھی امریکن گورنمنٹ سے،
دوسری طرف ہماری جو کل مختلف امریکن ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ریکگنیشن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے بھی اپنے اس میں بتایا تھا تجزیہ میں کہ اینتھنی بلنکن نے قطری ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لیا کہ جو امریکہ کا سفارت خانہ ہوگا وہ قطر کے سفارت خانے کے اندر کسی ایک چھوٹی سی یہ جو سفارتی مسائل اس پہ بھی خان صاحب بات کریں گے، یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشکلات، سیاسی مشکلات بھی ہیں، مالی مشکلات بھی اور سیکیورٹی کی مشکلات بھی ہیں، مشکلات میں گرا ہوا ہے افغانستان۔ نوخیز صاحب آپ سے بھی اسی موضوع پہ آپ کا تجزیہ چاہیے۔ 15 اگست کے بعد آج کے دھماکے اگر اس میں ہم شامل کر دیں تو 15 بڑے دھماکے ہوئے افغانستان میں، جس میں تقریباً 300 کے لگ بھگ قیمتی جانیں ضائع ہوئے۔ آپ کی مجھے وہ پرانا تجزیہ یاد ہے کہ ماضی میں اس سے بہت بڑے واقعات اور ایک ایک دن میں بھی درجنوں واقعات ہوتے رہیں، لیکن اگر صورتحال اسی طرح رہی اور اسی طرح دھماکے ہوتے رہیں اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مالی اور معاشی مشکلات میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے افغانستان کا، تو ایسے میں یہ صورتحال کس طرف جائے گی اور بات رکے گی کہاں؟ دیکھیں، ہم بڑے دنوں سے یہی ڈسکس کر رہے ہیں کہ داعش کی جو پریزنس ہے اس کی وجہ سے ایک یہ جو دھماکوں کا سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے۔ جو ایران کے صدر کے نمائندہ خصوصی جو ہیں برائے افغانستان، وہ بھی آج کل افغانستان میں موجود ہیں۔ کل ان کی بڑی سخت سٹیٹمنٹ تھی داعش کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ داعش کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہے۔ تو پھر میں پڑھ رہا تھا کہ جو ہزارہ کمیونٹی ہے ان کے اور طالبان کے جو آپس میں بہت اچھے مراسم چل رہے ہیں، اور بہت سی مساجد میں جو ہے وہ طالبان جو ہے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ طالبان کی جو بہتر حکمت عملی ہے، ایک اس کو بھی ڈیمیج کرنا، ان کو آپس میں لڑائی میں یعنی لڑائی جھگڑے میں وہ اس میں بزی رکھنا، تو میرا خیال ہے یہ ایک تو ان کی اس طرح کے مسائل پیدا کرنا، پھر دنیا کو ایک میسج بھی دینا کہ ادھر اسٹیبلٹی میں ابھی اس طرح افغان طالبان یا بری گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کامیاب نہیں ہو رہی، چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی، کیونکہ ایک طرف جو افغان طالبان کی حکومت ہے وہ پوری دنیا سے ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ ہمیں ریکگنائز کریں، ہمیں جو ہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں، ہمیں جو ہیں فنڈز دیں، کیونکہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کو کم کرنے میں ہماری ہیلپ کریں، کیونکہ موسم بدل رہا ہے، ادھر غذائی قلت کا سامنا ہے۔ ہم ڈیلی بیسز پہ یو این کے اداروں کی رپورٹس ہم کوٹ بھی کر رہے ہیں، ہم پڑھ بھی رہے ہیں۔ ابھی جو یونائٹڈ نیشن کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے جو ڈائریکٹر کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ افغانستان میں ورسٹ کرائسس آن ارتھ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، ہیومنٹیرین ایڈ کی جو ہے اس میں بہتری لے کے آئیں، تو یہ تو ان کے مسائل ہیں جو دن بدن ان کو نیچے لے کے جا رہے ہیں۔ دوسرا، جب تک ادھر سٹیبلٹی نہیں آئے گی، جب تک ادھر ایک پرامن ماحول نہیں بنے گا، انویسٹر تو بالکل نہیں آئے گا، چاہے پاکستان کا ہو یا باقی کسی ملک کا۔ مسائل پہ بات کریں تو معیشت ان کی اسی وقت مضبوط ہوگی جب انویسٹر آئے گا، انویسٹر اس وقت آئے گا جب ادھر امن قائم ہوگا، جب امن قائم ہوگا۔ نوخیز صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ اور معاشی خوشحالی کے لیے سب سے پہلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ سیاسی اور امن و امان کا استحکام ہے، وہ تو اس وقت ہمیں بظاہر نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر ہم فی الوقت تصور کریں کہ بدقسمتی سے افغانستان کی یہ صورتحال کچھ وقت کے لیے یوں ہی رہے گی، داعش بھی اپنی کارروائیوں سے باز نہیں آ رہا اور دنیا بھی اس وقت عبوری حکومت کو تسلیم کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی۔ یہ صورتحال تو وہاں کے زمینی حقائق ہے۔ ان زمینی حقائق میں پاکستان جیسا پڑوسی ممالک جس کا افغانستان کے نہ صرف امن و امان کی صورتحال کے نتیجے میں ان پہ برا اثر پڑتا ہے، بلکہ وہاں کی جو معاشی صورتحال اگر بگڑتی ہے تو افغانی عوام کے بعد سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والے ہم پاکستانی ہیں۔ ایسے میں خان صاحب آپ سے میں رہنمائی لینا چاہتا ہوں کہ ایسے میں افغانستان اور پاکستان اپنے سطح پہ، لوکل سطح پہ ایک پڑوسی ہونے کے ناطے کیا کریں کہ مشکل صورتحال سے ہم نکلے؟ مجھے پتہ ہے کہ آپ کا تجزیہ یہی ہے کہ یہ ان سارے جو مسائل ہے اس کا حل نہیں ہے، لیکن ہم نے اس خطے سے ہی میں رہنا ہے اور اپنے آپ کا جو ہے اس کا سروائیو بھی کرنا ہے، دونوں ممالک نے اور دونوں ممالک کے عوام نے۔ جی، اس میں کچھ جو ہے نا 2-3 چیزیں کی جا سکتی ہیں، اور پاکستان کی طرف سے جو ہے اس پہ اقدامات ابھی شروع بھی ہو چکے ہیں۔ کیبنٹ کی پچھلی جو میٹنگ تھی اس میں ٹیکسز کی ریڈکشن کی گئی،
پھر ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے وہ پاکستان پہنچا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ٹرانزٹ ٹریڈ کا جو ہم بار بار جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں میرا خیال ہے پاکستان اگر اور ریلیکسیشن کر دے ویزاز کی جو ہے وہ ہم نے بہت پاکستان کی ایمبیسی نے بڑا اہم کردار ادا کیا جو کابل میں ہے. اس کے ساتھ جو ہے ایک اور ایفرٹ جو ہے پاکستان ڈپلومیٹکلی کر سکتا ہے اور کر بھی رہا ہے. وہ چونکہ ہم ہر موقع پہ افغانستان کے فورم کو اجاگر کر رہے ہیں. کل جس طرح آپ نے کہا UN سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بھی ہے, اس میں بھی مختلف ممالک اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے کہ ہیومینیٹیرین کرائسس کو کیسے اوائڈ کیا جائے. ایک اور ایفرٹ یہ کی جا سکتی ہے کہ فرینڈز آف افغانستان کا گروپ بنایا جائے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر, جس طرح کئی موقعوں پہ پہلے کیا جا سکتا ہے. اگر آپ گورنمنٹ پہلے بھی اس طرح کے کئی فورم بنے ہیں تو اس میں یہی ہے کہ آپ ڈیمانڈ کریں باقی دنیا سے کہ اگر آپ ان کو ریکگنائز نہیں بھی کر رہے تو ان کی ہیومینیٹیرین اسسٹنس جو ہے وہ ان کو جلد از جلد پہنچائی جائے. اور جس طرح نوخیز صاحب نے کہا تھا کہ جب تک وہاں پہ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی انویسٹر نہیں آئے گا, اور جب تک وہاں پہ ریکگنیشن نہیں آئے گی اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی, کیونکہ آپ گورنمنٹ ہے نہیں تو آپ اسٹیبلٹی کہاں سے لائیں گے. انٹرنیشنل ادارے ان کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کریں گے, بینکنگ چینلز ان کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کریں گے. ایک سائڈ پہ ایران ہے جس کے اوپر امریکہ نے آلریڈی سینکشنز لگائی ہوئی ہیں, دوسری طرف پاکستان ہے جو اپنے مسائل میں بہت سخت گھرا ہوا ہے. اس کے باوجود وہ افغانستان کی ہیلپ کرنے کی جتنی کوشش کر رہا ہے وہ ہو رہی ہے, لیکن یہ اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے. لانگ ٹرم سلوشن یہی ہے کہ آپ فرینڈز آف افغانستان کا گروپ کال کیا جائے, یا وہ OIC میں بھی کیا جا سکتا ہے. SCO کا ایک بہت بڑا فورم ہے جس کا ہم سارے حصہ ہیں اور جس کا افغانستان بھی حصہ ہے. وہاں پہ افغانستان کانٹیکٹ گروپ ہے, اس کے اندر یہ بات اٹھائی جا سکتی ہے, یا پھر UN کے اندر جو ہے اس کے اوپر جو ہے. بہت اہم بات کر رہے ہیں حمام خان صاحب. اگر دنیا اس وقت جس طرح میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ہٹ درمی کا مظاہرہ میں اگر اس کو کہوں تو بے جان نہیں ہوگا, اس کے نتیجے میں یا امریکی انفلوئنس کے نتیجے میں افغان عبوری حکومت کے ساتھ چلنے کے لیے اگر دنیا تیار نہیں ہو رہی ہے, اسپیشلی مغربی دنیا, تو ایسے میں ہم علاقائی سطح پہ تو اپنے لیول پہ جتنا بھی ڈومین بن سکتا ہے یا جتنی ہمیں آزادی میسر ہے کہ علاقائی ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کے نتیجے میں ایک دوسرے کے مسائل کو کم کر سکتے ہیں, ایسے میں ہم وہ اقدامات تو اٹھائیں نا نوخیز صاحب. دیکھیں پاکستان تو ڈے ون سے جب سے 15 اگست کے بعد سب سے زیادہ جو ہے وہ اول صفوں میں کھڑا ہے اور جتنی وہ کوشش کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن ہماری اکانومی اتنی تگڑی نہیں ہے کہ ہم افغانستان کے جو مسائل ہیں اس میں ان کو ہیلپ کریں. اور ہم تو دنیا کو کہہ رہے ہیں, اور سب سے زیادہ رول جو ہے پاکستان نے پلے کیا ہے. ابھی آج وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد ارباب صاحب ایک ادھر لوکل ڈونرز کی کانفرنس ہوئی ہے برائے افغانستان, اس میں شرکت کی ہے. اس میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ سب سے زیادہ جو پرائم منسٹر عمران خان نے دنیا کو بتا رہے ہیں. دیکھیں ہم اپنے وسائل میں جس طرح ہمایوں صاحب کہہ رہے تھے کہ ایران کے اوپر آپ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, ہماری اکانومی اتنی بہتر نہیں ہے کہ ہم اٹھ کے ان کے مسائل کے حل میں اپنا ہم ایک رول پلے کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم سب سے زیادہ ہمیں پتہ ہے, ہم جانتے ہیں افغانستان کے مسائل اور ہم ان کو سنبھال رہے ہیں پچھلے کئی عرصوں سے, اور اس لیے ہم دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں سامنے آئیں گے تو پھر ایک بڑے انسانی مسئلے کے لیے آپ ریڈی رہیں. مجھے آپ کو یہاں پہ روکنا پڑ رہا ہے. ہمارے ساتھ خان جان الکوزی صاحب دوبارہ رابطے میں آ گئے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم الکوزی صاحب. وعلیکم السلام. جی حاجی صاحب, ہم آپ سے جو پہلے بھی ہم نے آپ کے سامنے سوال رکھا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین جو تجارتی تعلقات ہے اس وقت اس میں مشکلات کیا ہے اور ان مشکلات کو ہم مواقع میں کس طرح تبدیل کروا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت او د ترانزیت په ارتباط باندې چې په دې شلو کالو کې کوم مشکلات وو د هغې د حلولو دپاره چې کله د طالبانو حکومت راغی پاکستان خو ډېر ښه نیت وښودو او بالاخره هغه ستونزې چې 2-3 میاشتې مخکې موجودې وي په بارډر کې په تورخم کې یا په چمن کې همدارنګه غلام خان او په خرلڅي کې تقریبا تر یو اندازې حل شولې. د ټولو نه عمده مسله دا ده چې د اپټا قرارداد چې پخواني حکومت څخه پې خبرې شوې وي په هغې باندې هم د پاکستان حکومت حاضر دی دې ته چې باید هغه څه باندې چې فیصله شوې ده هغه باید لاړ شي کابینې ته او د پاکستان طرف نه تایید شي, که اپټا امضا شي که امضا نه شي هغې باندې عمل درآمد وشي. خو عمومي مشکلات زمونږ دا دي چې په افغانستان کې چې نوی نظام راغی د طالبانو حکومت راغی, تاسو ته معلومه ده چې پخوانی حکومت خو د ټولې دنیا سره روابط لرل, خصوصا د امریکا شاته ولاړه وه, یو سیستم موجود و, یو نظام, یو حالت و, یو تغییر راغی.
په دې تغییر کې مثبت ټکي راغله او یو څه خنډونه او مشکلات هم پیدا شو. مثبت خدا و چې امنیت راغی. اوس په افغانستان کې تقریبا امنیت ډیر زیات دی او د امنیت مسائل زیات شوي دي. د امنیت د تاجرانو امنیت نیول شوی دی، د خلکو امنیت تر یوه اندازې شته ډیر زیات. بل یو فساد موجود په پخواني حکومت کې ډیر فساد و، دغه فساد هم د منځه لاړو، کرپشن و، دغه مسایل هغه ډیر حل شو. اما عمده مشکل چې دی هغه د جهان سره دی، د دنیا سره دی، د طالبانو په رسمیت پیژندلو مسله پاتې ده. دنیا یو څه غواړي، د قطر فیصلې او دا شیان، او دوی دلته خپل پروګرام لري. نو زه فکر کوم چې د پاکستان سره یو څه مشکلات حل شوي. پاکستان هم علاقه لري چې مرکزي اسیا ته خپله لاره پیدا کړي. اولنین قطار د ازبکستان نه راغی، تار او کاټن دلته راورسېدل، اوس نور هم کوشش کیږي. نو د ترانزیت مسله په کراچۍ او واګه کې مخه شوې ده. بله ٹھیک. حاجی صاحب یہ آپ سے پوچھتا تھا کہ یہ جوائنٹ فورم بھی بنے ہیں آپ بھی پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، جو بزنس فورمز ہیں مختلف، ان کو ابھی تک ہم اس کی فعالیت اس طرح نہیں دیکھ سکے جس طرح ہونا چاہیے. آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے آپ جیسے بزنس مینوں کے بیچ میں جو فورمز بنے ہیں اس کے بھی کچھ اچھے مثبت نتائج برآمد ہو سکتے ہیں؟ بله، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارانو د سکتور خصوصي ښه روابط او ښه مناسبات په دې 20 کاله کې موجود وو. ګرچې په دې 20 کاله کې حکومت کې چې امریکا راغلی د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ ډېر ښه نتایج نه وو. میډیا هم یو د بل په ضد خبرې کولې، اما خپله خلک د پاکستان او د افغانستان او خپله سکتور خصوصي یا تجاران په خپل منځو کې ډېر سره ښه نیتونه لرل. همدا علت دی چې دغه جوین چمبر زموږ چې دی د ابټا د قرارداد نه وروسته چې راایجاد شو، تر اوسه پورې ډېر مثبت کارونه کړي دي. هغه مشکلات چې پاکستاني تجارانو ته په مرکزي اسیا کې یا د افغانستان د ترانزیت د لارې نه پیدا کیږي، هغه افغانان تجاران حلوي. زمونږ نمایندګۍ چې په کراچۍ کې موتیوالا صاحب دی، همدارنګه په سرحد چمبر زمونږ نمایندګي کوي، دلته په خیبر پښتونخوا کې، او همدارنګه په پنجاب کې او په چمن کې په ټول هغه ورونه ګډې هلې ځلې کوي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ تجارت زیات شي. اما سیاست دغه 20 کاله ښه سیاست ونه چلېدو، یو څه د دشمنۍ سیاست وچلېدو. زموږ تجارت نورو ملکونو ته لاړو، د پاکستان نه خلاص شو، تقریبا یو څه کم شو. موږ 3 بیلیونه ډالر د کال د پاکستان سره داخلي تجارت درلوده، غوښتلم چې دا 5 بیلیونو ته ورسیږي. مګر اوس لومړنی ځای ایران لري، د هغې نه وروسته مرکزي اسیا لري، قزاقستان او ازبکستان. اما زموږ ډېر نږدې مناسبات د پاکستان سره دي چې موږ دوی ته ضرورت لرو، دوی زموږ ته ضرورت لري. نه تنها د داخلي تجارت ظرفیت راټیټ شو، د ترانزیت ظرفیت هم راټیټ شو. نو دا مشترکو تعاقونو او دغه خپل انجمنونو، دغه اتحادیو، چمبرونو دوی ډېر تلاش کړی دی چې باید زموږ په منځ کې تجارت ښه شي. خو زه په دې باور یم چې دا اوس چې کومه سیاست او روحیه روانه ده، یا په پارلمنت کې د پاکستان او یا خپله د عمران خان سره ډېره زیاته علاقه لري چې تجارتي کارونه ښه شي. او طالبان هم ښه نظر لري تر کومه اندازې چې د تجارت د کامر وزیر دی یا د اقتصاد او زه د وزارت خارجې سره چې په تماس کې یو، موږ ټول ښه نظر لري چې هغه ستونزې یا هغه خنډونه چې د تجارت په وړاندې پراته دي، ترانسپورت ته پراته دي، هر چیز ته چې پراته دي، هغه باید عاجل د منځه لاړ شي. نه تنها دا چې هغه افغانان چې دلته اوسېږي په پاکستان کې، هغوی ته د سرمایه کارۍ او د هغې ته د تجارت سهولتونه برابر شي. حتی په د آخر سفر کې د وزیر خارجه چې راغلی، دا د عمران خان خبره ده چې هغه امتیاز چې یو داخلي پاکستانی ته د صنعتکار ورکول کېږي، د تجار او د تجارت ورکول کېږي، هغه افغانانو ته هم باید برابر شي. نو دا ښې خبرې دي، امیدوار یم چې عمل پې وشي. ڈیرہ مننا. بہت شکریہ خان جان الکوزی صاحب، آپ کا وقت دینے کے لیے اور ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین اور امام خان صاحب اور نوخیر صاحب، آپ دونوں کے لیے اور ناظرین کے لیے میں چاہوں گا کہ جو خان جان
الکوزی صاحب جو مشہور بزنس مین ہیں افغانستان کے، ان کی گفتگو کا میں تھوڑا سا کوشش کروں گا کہ اس کا لب لباب آپ کو بتا سکوں۔ ایک تو وہ بہت زیادہ مطمئن ہے جو نئی تبدیلی آئی افغانستان کی سطح پہ، اور یہاں پاکستان میں جو پاکستانی حکومت ہے ان کے طرز عمل کو وہ بہت مثبت قرار دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں ایک موقع پہ $3 ارب سے زیادہ تجارت کا کوانٹم ہو چکا تھا، لیکن بجائے یہ کہ ہم اس کو $5 ارب پہ لے جانا چاہ رہے تھے، لیکن ماضی میں جو سیاسی حکومتیں رہیں اسپیشلی افغانستان کے سائڈ پہ وہ بات کر رہے تھے، ان کی وجہ سے ڈکلائن پہ یہ تجارتی کوانٹم نیچے آیا ہے دونوں ممالک کے بیچ میں، اور یہ تجارتی جو کمی واقعہ ہوئی ہے اس کا فائدہ پھر سنٹرل ایشیائی ممالک اور ایران کو کسی حد تک ہوا، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان کے تاجروں کا اور صنعت کاروں کا اور بزنس مینس کا پہلی ترجیح پاکستان کے ساتھ تجارت ہے۔ ایک تو یہ بات وہ کر رہے، دوسری بات وہ کہہ رہے کہ ماضی کی حکومتوں میں اسپیشلی اشرف غنی کے زمانے میں بھی کرپشن کا بہت مسئلہ تھا، وہاں پہ پاکستان کے ساتھ جو سیاسی تنازعات تھے سابق حکومت کے اس میں، تو اس وجہ سے بھی بہت زیادہ مسائل تھے۔ لیکن اب جب طالبان جب سے اقتدار میں آئے ہیں عبوری حکومت، تو 20 سالہ جو مشکل دور گزرا تھا تجارتی حوالے سے، تو اس میں کافی مثبت تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ افغان ٹرانزٹ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ پیش رفت ہوئی ہے، اور انہوں نے خصوصی طور پر وزیر خارجہ امیر خان متقی کے دورے کے موقع پر عمران خان صاحب کے اس بیان کی بڑی ستائش کی اور اس سے توقعات وابستہ کی کہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ افغان تاجروں اور صنعت کاروں کو وہی حیثیت پاکستان میں ملے گی جو مقامی تاجروں اور صنعت کاروں اور سرمایہ کاروں کو ملے گی۔ تو بہت ہی اوورآل ناظرین مثبت گفتگو کر رہے تھے۔ خان جان الکوزی صاحب بہت بڑے بزنس مین ہیں افغانستان کے، ہمارے لیے بھی بہت حوصلہ افزا بات ہیں، اور ان جیسے جو مخیر اور کاروباری حضرات ہیں افغانستان کے، اگر دنیا افغانستان کے ساتھ نہیں چل رہی تو انہی افغان مخیر اور کاروباری اور سرمایہ کاروں نے ہی کاروباری افراد اور سرمایہ کاروں ہی نے افغانستان کو مشکل حالات سے نکالنا ہے۔ پروگرام کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے، لیکن اس وقت ایک بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ویلکم بیک۔ کعبہ لاہور میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ وقفے کے بعد جوائن کیا ہے سماجی کارکن ہے پاکستان کے حسن شاہ صاحب، ان سے ہم بات کریں گے۔ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ریاست پاکستان، جس طرح میں نے آغاز میں کہا کہ 15 اگست سے لے کر تاحال اپنی بساط سے بڑھ کر افغان بہن بھائیوں کے ساتھ ریاست پاکستان کڑی ہے۔ اس مشکل وقت میں سرکاری سطح پہ مدد کی جا رہی ہے افغان بہن بھائیوں کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی عوام اور غیر سرکاری جو ہماری تنظیمیں ہیں وہ بھی کافی سرگرم ہے، اور وہاں پہ جو بین الاقوامی کچھ غیر سرکاری تنظیمیں اس وقت افغان بہن بھائیوں کی مدد میں مصروف ہے، اس کے ساتھ شانہ بشانہ پاکستانی تنظیمیں بھی موجود ہے، جس میں خدمت خلق ہے، الخدمت فاؤنڈیشن ہے، رزق ایک فاؤنڈیشن ہے، ایک غیر سرکاری تنظیم ہے، یہ بھی کافی سرگرم ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت حسن شاہ صاحب موجود ہیں جو اسی قسم کی سرگرمیوں میں پیش ہیں۔ یہ تنظیم افغانستان کی اس مشکل صورتحال میں وہاں پہ جو انسانی مسائل ہے ان میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے کافی جدوجہد کر رہی ہے یہ تنظیم۔ حسن شاہ صاحب سماجی کارکن ہے اور اس تنظیم کے روح رواں ہیں۔ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ غیر سرکاری سطح پہ افغانستان کے ساتھ اس وقت پاکستان کی طرف سے کیا مدد ہو رہی ہے۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب، بہت شکریہ آپ کا مجھے اس فورم پہ انویٹیشن دینے کا۔ تھینک یو۔ آپ سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو آپ کی تنظیم ہے رزق اور اس جیسی جو باقی پاکستانی تنظیم ہے، ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس مشکل صورتحال میں افغان عوام کے ساتھ؟
سر اگر آپ جنرلی میرے سے پرسپیکٹو نہیں تو الحمدللہ اسٹارٹنگ آف میں کہوں گا کہ ایک ہوپ فل اور ہیلپ فل سچویشن ہے ود ان پاکستان بھی. آپ جیسے کہ جانتے ہیں تھرڈ بگیسٹ سیکٹر ہے ان ٹرمز آف پرووائڈنگ ہیلپ اینڈ ان ٹرمز آف پرووائڈنگ جابس ٹو دا سیکٹر. اب افغانستان کی طرف اگر ہم آئیں تو الحمدللہ جیسے ہی یہ سچویشن وہاں پر انفولڈ ہوئی تھی کرائسس جس کو پوری دنیا اس ٹائم ہیومینٹی کا بگیسٹ کرائسس کہہ رہی ہے جو ہمارے سامنے انفولڈ ہونے جا رہا ہے, تو اس میں سب سے پہلے بڑھ چڑھ کے پاکستان کی جو سول سوسائٹی ہے اس نے حصہ لیا, اور الحمدللہ ہمیں بھی یہ اللہ نے موقع دیا. ہمارے جو ڈونرز ہیں, ہمارے جو مددگار ہیں, ان کی مدد سے ہم نے with پاکستان افغان کوآپریشن فورم, رزق, الخدمت, ٹرکش ایڈ, اور ان سب نے مل کر جو پہلی کمک ہے, جو پہلی سپلائی آف فوڈ باکسز ہے, وہ ہم نے ود ان دا فرسٹ ویک وہاں پر پہنچا دی. اور جو وہاں پر اگر آپ ضرورت کی طرف آئیں تو ریسنٹ جو وہاں سے نیوز ہم تک آئی ہے کہ فیملیز جو سبزی اور فروٹ کے دکانیں ہیں ان کے جو بچا کچا کھانا ہے وہ مانگ رہے ہیں تاکہ ان کا کوئی تھن سوپ بنایا جا سکے اور ان کنزمپشن کی طرف جائے. تو سر تقریباً 23 ملین which is more than half the population of Afghanistan is right now in dire need and جی they شاہ need our صاحب, help. آپ کی ٹیم وہاں پہ موجود ہے, جس طرح آپ نے باقی بھی سماجی تنظیموں کا ذکر کیا, آپ لوگ کا براہ راست رابطہ ہے افغانی عوام سے. آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جو عام لوگوں کو ہے وہ کیا ہے؟ فوڈ کی شکل میں ہے, شیلٹر کی شکل میں ہے, سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے انسانی بنیادوں پہ؟ سفیر صاحب, کسی بھی کرائسس میں سب سے بڑا مسئلہ is food security. ابھی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ تقریباً ہاف دا پاپولیشن 23 ملین افغانی ہمارے بھائی بہن جو ہیں فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہے. سیکنڈلی دا سیکنڈ ڈائر نیڈ از آف میڈیسن. آج بھی ایک صبح میں ایک جو گیدرنگ تھی اس میں یہی ڈسکس ہو رہا تھا کہ اگر ایکس رے مشین ہے تو ایکس رے فلم نہیں ہے, فلم ہے تو انک نہیں ہے. تو دوائیاں اور وہ چیزیں تو بالکل اس ٹائم جو افغان پاپولیشن ہے اس کو اس کی سخت ضرورت ہے. اور جو دوائیاں اور کھانا وہ پہلی چیز ہے جس کی طرف ہمیں اپنی توجہ مرکوز کرنی ہے. اور انشاءاللہ ان فیوچر جو پاکستان کی لیڈنگ سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے, ہم ایک کنسورشیم اپروچ کے ساتھ افغانستان کی اس پرابلم کو ٹیکل کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ میس سولوشن پرووائڈ کیا جا سکے تھرو میس ہیلپ. سو جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو آپ کی تنظیم ہے اور جو باقی تنظیمیں ہیں ان کے لیے ورکنگ انوائرمنٹ کیا ہے؟ دنیا ڈر رہی ہے کہ طالبان کی حکومت افغانستان میں آئی ہے اور آپ جیسی جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں بین الاقوامی سطح پہ ان کو کافی خدشات ہے. اس میں رہنمائی کرے کہ کام کرنے کی کتنی آزادی ہے, آسانی ہے غیر سرکاری تنظیموں کے لیے افغانستان کی سرزمین پر اس وقت؟ سر افغانستان میں ریمارکیبلی بالکل آزادی ہے کام کرنے کے لیے. دا راؤٹ از ڈیفیکلٹ, obviously روڈ ایکسیس وہ نہیں ہے, ایکسیس ٹو ٹیکنالوجی وہ نہیں ہے, لیکن الحمدللہ ود ان 3 days ہمارا اسلام آباد سے تقریباً 20 سے 25 ٹرکس کابل پہنچنے میں 3 دن لگے, اور وہاں پر ڈسٹریبیوشن بھی بالکل منظم طریقے سے ہوئی ود دا ہیلپ آف پاکستانی کونسلیٹ. اور الحمدللہ جو مستحقین ہیں ان کا واپس جو ویریفائڈ ڈیٹا ہے وہ بھی ہم تک پہنچا. اور اب جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہم ٹیکنالوجی کا بھی مزید یوز کرنا چاہ رہے ہیں, اور ساتھ آکسیلری سروسز جس میں ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, ایکسیس ٹو فائنانس ہے, ان سب کو بھی ہم ود ان دی نیکسٹ فیو منتھس وہاں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک. شاہ صاحب, یہ آخری سوال یا نقطہ آپ سے جو سمجھنے کی کوشش ہم کریں گے, یہ بتائیے گا کہ اگر آپ جیسی جس تنظیم کے آپ نمائندے ہیں, ان تنظیموں کے ساتھ پاکستانی عوام اپنے افغانی بہن بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, جو خواہشمند لوگ ہو, وہ کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ سرکاری سطح پہ بھی پاکستان نے ایک خصوصی فنڈ قائم کیا ہے افغان بہن بھائیوں کے لیے. آپ کا مجھے پتہ ہے کہ آپ کی تنظیم کا ایک فوڈ بینک کا بھی ایک کانسیپٹ ہے. یہ ہمیں بتائیے گا کہ اگر عام لوگ آپ جیسی تنظیموں کا ساتھ دینا چاہیں افغانستان کے لیے تو کس طرح کریں؟ سر ڈائریکٹلی ہماری تنظیم کے جو ویب ایکسس ہے, جو ہمارے دفاتر ہیں, تقریباً 22 فوڈ بینکس ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا آل اوور دا کنٹری, وہاں پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ پاکستان افغان کوآپریشن فورم
جو کہ ایک ٹرسٹ انڈر دا سپرویژن آف منسٹری آف فارن افیئرس کام کر رہا ہے, اس کے ساتھ دیٹ از دا بیسٹ پلیٹ فارم فار اینی ون ٹو جوائن دس کاز, کیونکہ ہم سارے اسی امبریلا کے انڈر کام کر رہے ہیں, تاکہ ایک تو یونیفارم ہیلپ پرووائڈ کی جا سکے اور اس میں کوئی ریپیٹ اور فراڈ کے ایلیمنٹس جو ہیں ان کو کم کیا جا سکے. لاسٹلی سر, میری انٹرنیشنل کمیونٹی, انٹرنیشنل بریدرن سے اور ایک ہیومن بریدرن سے یہ ریکویسٹ جو ہے وہ یہ ہوگی کہ یہاں پہ بھی وہی انسان ہے جو کہیں اور ہے. سو ان انسانوں کو, ان بھائیوں کو, ان فیملیز کو ہم اکیلا نہیں چھوڑ سکتے, اینڈ اسپیشلی ایکٹریسلی ہم نے لاسٹ ٹائم چھوڑ کے دیکھا اور اس کا جو اثر پوری دنیا نے فیل کیا. سو اس موقع پر ان کی سپورٹ, ان کی ہیلپ از دا اٹموسٹ نیڈ آف ہیومینٹی ایٹ دا مومنٹ, اور اس کو جتنا سیریسلی لیا جائے اور جتنا فوکس کریں اس پہ وہ کم ہے. بہت شکریہ حسن شاہ صاحب, ہمیں وقت دینے کی بات کرنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. حمام خان صاحب, آپ سن رہے تھے حسن شاہ صاحب کو. اگر عام عوام جو ہے پاکستانی یا دنیا بھر کے, اگر سرکاری حکومتوں کی اپنی مجبوریاں ہے تو انسانی بنیادوں پہ جو بھی انسان افغان عوام کے ساتھ اگر مدد کرنا چاہتا ہے تو ان کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ مدد کی جا سکتی ہے. آپ اس میں اگر کچھ ایڈ کرنا چاہیں, جس طریقے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں بین الاقوامی سطح پر سیاسی مسائل جو موجود ہے, تسلیم نہ ہونے کے جو مسائل موجود ہے وہ تو موجود ہی رہیں گے, تو اس طرح ہم کم از کم, آپ نے بھی شروع میں کہا کہ سب سے زیادہ وہاں پہ مدد کی ضرورت انسانی بنیادوں پہ, تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے اس میں ایک میڈیا کیمپین چلائی جا سکتی ہے جو افغان حکومت, افغان لوگوں کے, افغان عوام کے جو دوست ہیں اور وہ ہیومینٹی کے جو دوست ہیں, چاہے وہ پاکستان میں ہوں, امریکہ میں ہوں یا کسی جگہ پہ بھی ہوں. آپ اب ڈیجیٹل ورلڈ کا زمانہ ہے, 21ویں صدی ہے, آپ فیس بک کا استعمال کر کے اپیل کر سکتے ہیں تمام لوگوں سے. اور ہم نے دیکھا ہے یورپ کے اندر جب مڈل ایسٹ کے اندر بھی کرائسس آئے, ریفیوجیز کا کرائسس آیا, تو کس طرح دنیا بہت حد تک آگے بڑھی. اب یہ جو افغانستان کا کرائسس ہے, میرا خیال ہے اس کو پاکستان کے علاوہ باقی دنیا میں بھی آواز اٹھانے کی, اور بیسک سطح پہ اس میں سیلیبریٹیز بھی اٹھا سکتی ہیں. وہ لوگ کہاں گئے؟ مجھے بڑی حیرانی اس چیز پہ ہو رہی ہے کہ امریکہ 20 سال یہ جنگ لڑتا رہا وہاں پہ, اور اس کا جو موقف تھا کہ ہم نے افغان عوام کو لبریٹ کرنا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے. اب جب دوحہ معاہدے کے بعد ایک حکومت کو خود وہاں پہ انہوں نے اجازت دی آنے کی, اس کے بعد ان لوگوں کو وہ بھول کیسے سکتے ہیں جس کے لیے 20 سال وہ کوشش کرتے رہے؟ تو اگر ان کی اس ہیومینیٹیرین اس حص کو جگایا جائے, ان کی لوگوں کو بتایا جائے, اور دیکھیں آپ وہاں پہ ایک مہینے کے اندر جو ہے نا لاکھوں ڈالر اپنی اس فوج پہ لگا رہے تھے, وہ بھی آپ نے نکال لی. اب آپ ان کے پیسے ان کو واپس نہیں کر رہے, اس کے علاوہ ان لوگوں کا خیال آپ کو بھول گیا جس کی آپ بات کرتے تھے 20 سال میں. تو میرا خیال ہے جو ورلڈ کمیونٹی ہے اس کو اب ایک لیڈرشپ رول میں آنا چاہیے, اور اگر امریکہ نہیں کرتا تو میرا زیادہ اشارہ ہوگا چین اور روس کی طرف. یہ دو وہ بڑے ممالک ہیں جنہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا, اور اب بھی انہی کے پاس اسٹرینتھ بھی ہے, ریسورسز بھی ہیں کہ اگر وہ آگے بڑھیں اور لوگوں کی ہیلپ کریں تو وہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. یہ میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ چین, روس جیسے بڑے ممالک ہے, سنٹرل ایشیائی ممالک میں بھی بہت ممالک ایسے موجود ہے جو انسانی بنیادوں پہ ان کو مدد کرنی چاہیے, جس طرح پاکستان کر رہا ہے افغانستان کی. نوخیز صاحب, آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے کہ اگر جس طرح میں نے وہی جو نقطہ آپ کے سامنے بھی ہیں کہ اگر ہم امریکہ اور مغرب کی طرف دیکھتے رہ جائیں گے تو یہ مسئلہ جو انسانی بنا ہوا ہے افغانستان کا, یہ بہت بات دور تک چلی جائے گی. دیکھیں ابھی یونائٹڈ نیشن اسسٹنس ان افغانستان جو ہے اس کے ریکمنڈیشن پہ کل یو این کا سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے. دیکھیں یو این سے بڑا کوئی فورم نہیں ہے پوری دنیا میں, اور یو این کی جو ایجنسیز ہیں وہی رپورٹنگ کر رہی ہیں کہ ادھر کس طرح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں. وہی یعنی دنیا روز ان کے فگر بہت خوفناک آ رہے کہ 10 ملین 8 ملین, اور ان لوگوں کو اتنا ونریبل ہے, ان کو خوراک کی کمی ہے, اب اس پہ یہ کہا جائے کہ ان کو جگایا جائے تو وہ تو کر ہی یو این رہی ہے, تو اس سے بڑا تو پلیٹ فارم نہیں ہے جدھر پوری دنیا کے نمائندے بیٹھے ہیں, پوری دنیا کے ساتھ وہ ڈیٹا شیئر ہو رہا ہے, ہر چیز پہ ان کی نظر ہوتی ہے پوری دنیا میں, یو ایس اے کی یا باقی جو ویسٹ ہے. تو یہ کس طرح پاسیبل ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا, یا وہ اس کو اوور لک کر رہے ہیں کہ افغانستان میں کیا ہونے جا رہا ہے. یعنی ڈیٹا جو ہے وہ ایک ریلائبل جو ہے سورسز سے آ رہا ہے, کوئی یہ بھی نہیں کہ لوکل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے, یا کوئی اور جو اینٹی یو ایس اے جو پارز ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں.
یعنی یو این کے ادارے رپورٹ کر رہے ہیں کہ ادھر کس طرح کے بہت ہو گئی، اب عملی مسئلہ یہ اقدامات کرنے ہے ہوں ادھر ان کو اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کچھ کریں جو عملی اقدامات جو ہیں ان پہ، تو اس پہ جو اس ریجنل پلیئرز ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. دیکھیں رشیا اور چائنا کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ سینٹرل ایشین کنٹریز بھی انگیجڈ ہیں، چائنا اور رشیا بھی اس پہ کھڑے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ جنہوں نے 20 سال یہاں پہ گزارے ہیں اور ان کو پتہ تھا جب آپ 2-2.5 سال جو افغانستان پہ آپ کے طالبان کے ساتھ ڈائلاگ ہوتے رہے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے سرکمسٹانسز کیا ہوں گے، تو پھر آپ سپر پاور ہیں تو اس پہ آپ کو اپنی طرف بھی دیکھنا یعنی ہوگا. کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ مدد نہیں کی جائے. پروگرام کو تھوڑا سا جو باقی موضوعات ہیں اس کو شامل کرتے ہیں. سیکورٹی کونسل کا اقوام متحدہ کا اجلاس کا ذکر کیا جو افغانستان کے حوالے سے طلب ہے. کل اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور افغانستان کی نمائندگی جو اقوام متحدہ کی نمائندہ ہے افغانستان کے لیے خصوصی، وہی نمائندگی کر رہی ہے. طالبان اس سے جڑا ہوا جو ایک نقطہ ہے، شاید آپ کے علم میں بھی ہو کہ سہیل شاہین کا بھی آج ایک ٹویٹ آیا کہ ہم نے تو تمام جو ضرورت تھی یا جو ریکوائرمنٹس تھی پوری کر لیے، لہٰذا اقوام متحدہ میں افغان عبوری حکومت کو نمائندگی دی جائے جو نہیں دی جا رہی. ایک تو یہ جو اجلاس ہو رہا ہے سلامتی کونسل کا، یہ کتنا اہم ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ اب لے دے کے ہمارے پاس اقوام متحدہ ہی کی طرف دیکھنا ہی باقی رہ گیا ہے. باقی جو تنظیمیں ہیں علاقائی سطح پہ یا جو بین الاقوامی سطح پہ، ان کی طرف سے ابھی تک کوئی اتنی خاص سرگرمی ہمیں نظر نہیں آئی. دیکھیں جی، سمبولکلی تو یہ ایک بڑا اہم اجلاس ہے جو ہونے جا رہا ہے اس میں، کیونکہ سیکیورٹی کونسل ایک بہت اہم جو ہے باڈی ہے ورلڈ آرگنائزیشن کے اندر، یو این کے اندر. لیکن اگر ہم یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی یا جنرل اسمبلی کی پچھلے ملکوں میں فلسطین کے اندر ان کی پرفارمنس دیکھ لیں، کشمیر کے اندر ان کی پرفارمنس دیکھ لیں، تو اس سے کوئی بہت خاص امید لگانا جو ہے وہ بھی جو ہے اس میں بھی یہی ہے کہ جو بڑے ممالک ہیں وہی اگر پریشرائز کریں گے تو وہ اس کا نتیجہ وہی لیکن نکلے. خان صاحب یہ سرگرمیاں اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر تو جس طرح نوخیز صاحب نے کہا کہ یہی اقوام عالم چیخ چیخ کے پکار کے کہہ رہی ہیں کہ افغانستان کے یہ مسائل ہے، ان مسائل کا کوانٹم اتنا بڑا ہے، اس کے باوجود اگر یہ سلامتی کونسل جیسے اجلاس یا اقوام متحدہ کی سطح پہ سرگرمیاں بھی نہ ہو تو پھر تو بہت زیادہ بے حسی ہو جائے گی. نہیں، بے حسی تو ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ممالک ہیں، فار ایگزامپل امریکہ جو ہے جس کا سب سے بڑا رول ہے یو این کے اندر بھی، اگر آپ اس کی ان کی ریکگنیشن یا ان کی سیکیورٹی یا ان کی جو ہیومینیٹیرین ایڈ کی ہے، اگر اس میں امریکہ انیشیٹو نہیں لیتا تو باقی تمام ملک جو ہیں جو اس کے الائز ہیں یا جو اس کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ اس کے اوپر کوئی میں اس کی اگزامپل آپ کو انڈیا سے دی کہ انڈیا نے جب ایبروگیٹ کیا 375A اور 35A کے بعد جو کیا، اور اس کے بعد وہاں پہ 180 دن، پھر 300 کے قریب دن، مطلب پورا 1.5 سال ٹوٹل بلیک آؤٹ تھا. 19,000 کے قریب ان کی پوری لیڈرشپ انہوں نے بند کر دی. پوری پاکستان آواز اٹھاتا رہا، کشمیر کی میں بات کروں، اور پاکستان آواز اٹھاتا رہا، دنیا نے کچھ نہیں کہا کیونکہ جو انڈیا تھا وہ اکنامکلی زیادہ ریلیونٹ تھا یورپ کے لیے اور امریکہ کے لیے. تو یہ غریب ملک ہے، اس میں سیکیورٹی ایک وہ ایسا ایشو ہے کہ اگر وہاں سے پھر سیکیورٹی کے کنسرنز نکلتے تو شاید ان ملکوں کی آنکھیں کھلیں اور وہ اس کی ہیلپ کو آئیں. بٹ یعنی آپ کا کہنا ہے کہ دنیا یا اقوام عالم کا مقبوضہ کشمیر اور افغانستان جیسے ممالک اور خطوں کے حوالے سے پالیسیاں افسوسناک ہوتی ہے. نوخیز صاحب آپ کے علم میں ہے کہ آج افغان وزارت خارجہ نے ایک خط لکھا ہے امریکی حکومت کو، اس میں مطالبہ کیا گیا ہے منجمد اثاثے بحال کرنے کا. میں آپ سے اس پہ تجزیہ لوں گا، لیکن پروڈیوسر صاحب سے درخواست کروں گا کہ عبدالقہار بلخی صاحب جو ہے جو افغان وزارت خارجہ کے ترجمان ہے، ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے، اگر وہ کلپ ہمیں دکھا سکے پروڈیوسر صاحب. We are of the belief that freezing Afghan assets cannot resolve the problem at hand. Neither is it the demand of the American people. Hence, your government must unfreeze our capital. We are concerned that if the current situation prevails, the Afghan government and people will face problems and will become a cause for mass migration in the region and the world, which will consequently create further humanitarian and economic issues for the world. Freezing of assets and economic sanctions can harm systems of health, education, and other civil services from which the general public benefit.
Damage to these building blocks will only harm the common Afghans. And this will serve as the worst memory ingrained in Afghans at the hands of America. جی نوخیر صاحب، آپ نے عبدالقہار بلخی صاحب کی بات سنی، اثاثے بحال کرنے کی بات کر رہے ہیں اور وہ کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے ان کے $9 ارب طالبان کو واپس نہیں کر رہی۔ دیکھیں، ایک طرف آپ ان کے جو ایسٹس ہیں ان کو انفریز نہیں کر رہے، دوسری طرف آپ ان کی ہیلپ کے لیے کوئی سامنے نہیں آ رہے، کسی فورم پہ آواز نہیں بن رہی۔ ان کو کوئی پلیٹ فارم تو فراہم کریں، ان کی بات سننے کے لیے ان کو پلیٹ فارم تو فراہم کریں جدھر وہ آ کے آپ کو اپنی پرفارمنس بھی دیں۔ اس پہ آپ ایک 3 ماہ کی اپنی ایجنسیز جو ہیں ان سے رپورٹ لیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اور ایکچوئل اس میں تضاد ہے یا نہیں ہے۔ بلخی صاحب نے کیا ہے اور مولوی امیر خان متقی نے ایک خط کے ذریعے جو امریکہ سے کیا، آپ جائز سمجھتے ہیں؟ نہیں، اس میں دیکھیں ان کے پاس ابھی اس سے جائز مطالبہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو ایسٹس فریز ہیں ان کو انفریز کریں، وہ ان کے حوالے کیے جائیں۔ کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے، کوئی سیاسی جواز نہیں ہے۔ دیکھیں، کوئی جس طرح ہم کئی دنوں سے کہہ رہے ہیں اور پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ایک ادھر انسانی المیہ جو ہے وہ بننے جا رہا ہے، اور یو این میں کھڑے ہو کے شاہ محمود قریشی پرائم منسٹر نے اپنی تقریروں میں کہا ہے کہ آپ افغانستان کی طرف توجہ دیں۔ دیکھیں، کل کو جو اس کے جو آئیں گے رزلٹس وہ پوری دنیا کے لیے اچھے نہیں ہوں گے، پوری دنیا کے لیے نتائج خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ویڈیو ایک طویل ویڈیو تھی، اس کو میں پورا سننے کا مجھے موقع ملا تھا۔ اس میں عبدالقہار بلخی صاحب نے یہی بات کی کہ دنیا اگر ہماری مدد کے لیے آگے نہیں بڑھیں گی، اور جو امریکہ نے اسپیشلی جو ان کے $9 ارب منجمد کر رکھے ہیں، اگر وہ پیسے ہمیں واپس نہیں ملتے تو دنیا یہ یاد رکھے کہ یہاں سے بہت بڑے پیمانے پہ نقل مکانی ہوگی، مہاجرت ہوگی، IDPs بھی بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو یہ بڑے خدشات ہے، دنیا کے لیے خطرات ہے اگر دنیا اسی طرح بے رخی اور ستم ظریفی پہ اسی طرح تلی رہی تو۔ پاکستان نے سب سے پہلے اس چیز کی طرف اشارہ کیا تھا جب یہ انفولڈ ہو رہے تھے ایونٹ کہ یہاں سے ماس مائگریشن ہو سکتی ہے اگر وہاں پہ حالات اچھے نہ رہے۔ وہ آنے والی انٹرم سیٹ اپ نے تو وہ بلڈ لیس کو کے طرح وہ ہوا، وہ آئے ٹیک اوور کیا، تو وہ ہمیں امید اس وقت بڑی حد تک بہتری ہوگی کہ نہیں ہوا۔ وقت کم ہے، جو قہار بلخی صاحب کے جو نقطہ میں ایگزیکٹلی اس پہ اتفاق کرتا ہوں کہ اگر یہاں سے ماس مائگریشن ہوئی، سب سے پہلے وہ پاکستان میں سب سے زیادہ ہونی ہے، پھر ایران میں ہونی ہے، اور پھر سینٹرل ایشیا میں، اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں، بہت بڑے اس کے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے، اکنامک اینڈ سیکیورٹی بوتھ۔ بہت شکریہ معین خان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ نوخیر سائی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا کابل آور۔ میں اپنے جو مہمان ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ شریک ہوئے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ نگہبان۔